بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے حامیوں نے یزید کی بیعت ماننے سے، یزید کی خلافت ماننے سے انکار کر دیا، اور یزید نے حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے حامیوں سے بیعت لینے کے لیے مسلم بن عقبہ کی ذمہ داری لگائی۔ مسلم بن عقبہ نے پہلے مدینہ اور پھر مکہ کے علاقے کا محاصرہ کیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیعت لینے کے لیے کوشش کی، اور اس دوران کافی جھڑپیں بھی ہوئی، جبکہ حرمین شریفین کی بے حرمتی بھی کی گئی۔ جب یہ محاصرہ جاری تھا تو اسی دوران یزید بن معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کی خبر پہنچنے کے بعد یہ جنگ، یہ محاصرہ جو تھا یہ تھم گیا، دونوں طرف سے لڑائی جو تھی وہ تھم گئی۔ یزید کی وفات کے بعد کوئی بھی مضبوط نمائندہ نہیں تھا خلافت کے لیے، لہٰذا بنو امیہ کی جو خلافت تھی وہ کمزور ہوتی گئی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کا جو حامی تھے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ اسی دوران مسلم بن عقبہ کی وفات ہو گئی، اور مسلم بن عقبہ نے اپنا جو نمائندہ ہے وہ حسین بن نمیر کو بنایا۔ کچھ ہی دنوں میں حسین بن نمیر بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کا جو حامی بن گیا، اور پورے حجاز میں اور عراق اور مصر اور شام کے علاقوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی جو خلافت ہے اس کے حامیوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ حسین بن نمیر نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ دمشق چل کر آپ لوگوں سے بیعت لیں اور حکومت سنبھال لیں، جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک ایک حجازی کے بدلے میں 10 شامیوں کا قتل کروں گا۔ جب حسین بن نمیر نے یہ سنا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دل میں شامیوں کے لیے اس قدر نفرت ہے، تو وہ بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو امی حکمران تھے مروان اور اس کے بیٹے عبد الملک بن مروان کو مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا، اور یاد رہے کہ یہی وہ مروان ہے جو کہ دمشق جا پہنچا اور وہاں جا کر خلافت کا دعویٰ کر دیا، اور اسی مروان کے بیٹے عبد الملک کے ہاتھوں ہی حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے کہنے پر مروان اور اس کا بیٹا عبد الملک یہ مدینہ سے نکل گئے، حجاز سے نکل گئے اور دمشق کی طرف چلے۔ اسی دوران انہوں نے کانفرنس میں حصہ لیا جو کہ بنو امیہ کی طرف سے منعقد کی گئی تھی۔ بنو امیہ کے جو خلافت کے لیے نامزد افراد تھے وہ ایک تو خالد بن یزید تھے، دوسرے عمر بن سعید، اور تیسرا مروان تھا۔ خالد بن یزید جو ہے وہ بہت کم عمر تھے، صغر سنی کی وجہ سے اتفاق سب کا اسی پر ہوا کہ مروان کو بنو امیہ کا اگلا خلیفہ بنا دیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامی کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی، اور بنو امیہ نے جا کر دمشق پر قبضہ کر لیا، اور خزانے اور اسلحے کے ذخائر پر بھی قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامیوں اور مروان کے حامیوں کے درمیان شدید جنگ ہوئی، اور بنو امیہ کامیاب ہو گئے مروان بن حکم کو اپنا خلیفہ بنانے کے لیے۔ مروان کا تعلق بنو امیہ ہی سے تھا۔ بنو امیہ کی دوسری شاخ بنو العاص سے تھا۔ مروان کا باپ حکم بن العاص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقی چچا تھا، لہٰذا مروان کی قیادت میں بنو امیہ کی جو فوج تھی وہ کرتے کرتے حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامیوں کو شکست دیتے ہوئے شام، دمشق، مصر کے علاقوں پر قبضہ کرنے میں علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ کانفرنس میں طے پایا تھا کہ مروان کے بعد علی ترتیب خالد بن یزید اور پھر عمر بن سعید کو ولی عہد نامزد کیا جائے گا، لیکن مروان نے چند ہی دنوں میں اپنے اس عہد سے پھرتے ہوئے ان دونوں کو ولی عہدی کو خارج کرتے ہوئے اپنے بیٹے عبد الملک بن مروان کو اپنا ولی عہد بنا لیا۔ مروان کی جو وفات ہے وہ 65 ہجری میں ہوئی۔ اچانک انتقال ہوا اس کا، جس پر آج بھی تشویش کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو خالد بن یزید جو کہ یزید بن معاویہ کا بیٹا تھا، اس کی ولی عہدی ختم کرنے کی وجہ سے معاویہ بن یزید کی جو بیوہ تھی اس نے قتل کروایا تھا۔
لہٰذا مروان کم و بیش 1 سال تک ہی حکومت کر سکا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان جو ہے وہ خلیفہ بنا بنی امیہ کی طرف سے، اور اس نے کس طرح کا سلوک حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ کیا، اس پر بات کریں گے ہم اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔